میں سب سے پہلے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر چیلنجز اور مشکلات کے باوجود جو کہ پوری بھرپور کاوشوں سے اور محنت سے اور لگن سے اور خلوص نیت سے وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مامور ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس آپ کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ایسے وزیر اعلیٰ ہو بگٹی صاحب جو تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وزیر اعلیٰ ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کا خیال رکھیں گے اور سب کے جو جائز کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ This is what they have done, and the credit must go to the Chief Minister of Balochistan, the government of Balochistan, and they are really making difference over there. ہمارا اس میں کوئی ایموشنز کا تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کہ بلوچستان نے یہ بڑی گورنمنٹ بڑا زبردست کام کیا، کیونکہ کیا ہے انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کے جرگے میں بلوچستان کا ذکر ہوگا تفصیل کے ساتھ، اور ہمارے مہمان ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب۔ بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور سب سے پہلے یہ ابھی ہم نے کلپ دیکھے تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم سن رہے ہیں روزانہ افواہیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کو ہٹایا جا رہا ہے وزارت اعلیٰ سے۔ تو کیا معاملہ ہے؟ آپ ہٹ رہے ہیں کہ نہیں قائم ہیں؟ سلیم بھائی شکریہ، بہت عرصے بعد جرگے میں آپ نے یاد فرمایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب تو خود ہی اس سوال میں ہے یا اس کلپس میں ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ فرام دا ڈے فرسٹ ہماری جو خواہش رہی ہے وہ کوئی اس سیٹ کے ساتھ، بیکاز دس از ناٹ پرماننٹ، کہ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکیں۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹل لاسٹ مومنٹ، اٹ از 1 year، اٹ از 5 years اور بیونڈ دیٹ، آئی ول ورک ہارڈ، اور لوگوں کی کوئی بہتری کے لیے اگر کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آخری مومنٹ تک کام کریں گے۔ ریسٹ تو میرا خیال ہے کہ یہ افواہیں جو لوگ اڑاتے ہیں اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئی نیور کمنٹ آن دیم، اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا معاہدہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر مالک کی طرح 2.5 سال کے لیے آپ ہوں گے اور پھر مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ آئے گا۔ مسلم لیگ نون کے دوست جو لوکل لیول کے ہمارے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ شیخ جعفر خان بندوخیل صاحب ہمارے گورنر ہیں، انہوں نے بھی شاید یہ ایک بات ایک دفعہ کہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یعنی آپ کے نوٹس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ مسلم لیگ کی جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ بلاول صاحب سے ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی، دے نیور ٹولڈ می دس، تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کی طرف سے تو آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم عوامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کے 2 سالہ حکومت کے باوجود بھی بلوچستان کے حالات تو بدلے نہیں لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے۔ سلیم بھائی دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو پیراڈائم ہے انہوں نے پیرلل چلنا ہے، اور لا فیئر اور وار فیئر دونوں جو ہیں یہ پیرلل چلیں گی تو بلوچستان کے حالات مناسب سمت میں جائیں گے۔ میرا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ نے لا اینڈ آرڈر کا کہا ہے، تو ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈس ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آل آف سڈن تو چینج ہوتی بھی نہیں ہیں۔ جب آپ ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں لا فیئر میں، دیٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ فار ایگزامپل اگر ہم لا فیئر کی بات کریں لا اینڈ آرڈر کو لے کر، تو کنورژن آف ایریاز، بی ایریاز انٹو ایریاز، یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے، دو کہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ یہ پاپولر نہیں ہے، لیکن اٹ از اے کریکٹ ڈیسیجن۔ دی لیڈرز ٹک کریکٹ ڈیسیجنز، ناٹ پاپولر۔ دیر پا اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے، اور پورے پاکستان سے اس کی اپریسیشن بھی آ رہی ہے۔ سیکنڈ، ہمارے ہاں جو لاز تھے، ہماری سیکورٹی فورسز جو گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں،
ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا کہ جو وہ لافیئر میں فیل کریں کہ وہ کوئی ان لافل کام نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہماری حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہم نے فیس لیس کورٹس بنائے ہیں، مسنگ پرسنس کا ایک ایشو جس پر ساری دنیا نے پالیٹکس کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں سیاست ہی ایشوز بیسڈ رہی ہے کہ ایشوز کو بنا کے، لیکن اس کے سلوشن پہ کسی نے کام نہیں کیا۔ وی آر دا فرسٹ ون جنہوں نے مسنگ پرسنس پہ ہم نے لیجسلیشن کی ہے کہ انفورسڈ ڈسپیرنس جس کا الزام ریاست پہ لگتا تھا، یہ تو اسٹیبلش کرنا اٹ سیلف بڑا مشکل ہے کہ اگر یہ انفورس ڈسپیرنس ہیں، سیلف ڈسپیرنسز ہیں، کاؤنٹ ڈائسی ہے، جیسے پچھلے کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن سٹل اس کے لیے ہم نے ایک ایسا لاہ عمل بنایا ہے کہ ایٹ لیسٹ اب اسٹیٹ کی طرف سے دیر ول بی نو انفورسمنٹ، جو انفورس ڈسپیرمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی، بیکاز ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، اس کا لاء پاس کیا ہے، فیملی کو پتہ ہوگا اگر اسٹیٹ کا کوئی ادارہ، پولیس، لیویز تو اب رہی نہیں، سی ڈی ڈی یا کوئی سیکورٹی ایجنسیز، جب ہم یہ سب مل کے کہتے ہیں کہ اٹ از این انٹیلیجنس ڈریون وار، تو اس کا کاؤنٹر کیسکو نے، پی آئی اے نے تو نہیں کرنا ہے، اس کا کاؤنٹر کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کرنا ہے، تو ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے کہ جس سے وہ کام کر سکے، ان کو وہ ٹولز دینا ہے تاکہ وہ اس جو ایک منظم قسم کی ایک تحریک جو پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کے لیے شروع کی گئی، اور اس میں وائلنس سب سے بڑا ٹول ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دو ٹولز ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو، سیکورٹی فورسز کو بھی تو کوئی ٹولز دینے تھے۔ لیکن آپ کے دور میں بھی تو کچھ لوگ مسنگ پرسن بن گئے۔ دیکھیے اب کیونکہ ہماری لاء جو ہے وہ انفورس ہو رہا ہے 1 فیبرری سے، 1 فیبرری کے بعد اسٹیٹ کی طرف سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومتی ایجنسیز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، تو ڈسپیرنس نہیں ہوگی، انفورس ڈسپیرنس، یس جو سیلف ڈسپیرنسز ہیں ان کا میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سوسائڈ بامبنگز میں جن پیرنٹس کے انٹرویو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو تو اسکول بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، وہ ہم سے رابطے سے اچانک گم ہو گیا، جب رابطے سے اچانک گم ہو گیا تو دیٹ مینس ہی از اے مسنگ پرسن، اور وہ چلا گیا بی ایل اے میں یا بی ایل ایف میں یا اور اس طرح کے تنظیموں میں، اور وہاں جا کر اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے اور معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوا ہے، تو یہ بھی تو مسنگ پرسنز ہیں۔ ریاست کی طرف سے میں یہ 1 فیبرری کے بعد سے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی 100% اگر میں کہہ دوں کہ بالکل ہی مسنگ پرسنز نہیں ہیں، لیکن یہ بہت ڈائسی سا سبجیکٹ ہے، اس کا اسٹیبلش کرنا میرا اور آپ کا کام۔ پہلے کتنے مسنگ پرسن تھے اور ان میں آپ نے کچھ برآمد کرا دیے؟ دیکھیے جو ہمارے پاس ریاست کا جو میکنزم ہے دیٹ از اے کمیشن، اس کمیشن میں کوئی 200+ کیسز تھے، اس میں سے 200+ نہیں تھے، کچھ اس سے زیادہ تھے، لیکن مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد ہے۔ 80% کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو گئے ہیں، اب جو رہ گئے ہیں اس میں بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے لیڈ لی ہے، اور ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے سیلف ڈسپیرنس والے کتنے ہیں، انفورس ڈسپیرنس کتنے ہیں، پھر یہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ کس کے پاس ہیں، یہ سارے کویسچنز ہیں جو وہ کمیشن کام کر رہی ہے، تو ہم کمیشن کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ہم کمیشن کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ریزالو کریں، لیکن فار فیوچر ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اب جب کبھی سیکورٹی فورسز کو کسی بندے پہ شک ہوگا، جب یہ کہتا ہوں نا گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں، جب کنفرم ہو جائے کہ کوئی بلیک ہے، وہ ہے کہ جو بندوق لے کر آ کے آپ کے ساتھ، آپ کے مرچزن ہو کے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس کا فیٹ تو وہی ہوگا جو اس نے خود چوز کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں یا سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، اب جیسے ایک پروفیسر صاحب پکڑے گئے ہیں کہ جو سوسائڈ بامبرز کو نہ صرف ٹرین کرتے تھے بلکہ ان کی لاجسٹک دیتے تھے، ان کو پہنچاتے تھے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے کرنا ہے۔ اس انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہم نے ٹولز دے دیے ہیں کہ اب وہ کم سے کم وہ سینٹرز میں ان کو لے کر آئیں گے، امیجیٹلی فیملی کو معلوم ہوگا، مجسٹریٹ کو معلوم ہوگا، اور پھر ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ سینٹر میں اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کو کریں گے۔ نہیں، ریاست کی طرف سے کچھ زیادتی تو ہوگی کہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین تک وہ سوئسائڈر بن رہی ہے بلوچستان میں۔ سلیم بھائی دیکھیں، فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تقریباً میرا گلا بیٹھ گیا ہے کہ اس لڑائی کا محرومی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ یا محرومی، یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا۔ آج ہم نے اچھی گورننس کی وہ پریکٹسز شروع کیے ہیں جو لیٹر آن پروگرام میں اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کمپلیمنٹ کریں گی اسٹیٹ کو۔ اور اگر یہ محرومیاں ہیں یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یا یہ چیزیں ہیں، بیڈ گورننس ہے، یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے سیپریٹسٹ کو یا فائٹرز کو یا جو بسکرینٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، بٹ دس از ناٹ دا ریزن۔
وہ جو لڑ رہا ہے وہ ریزن بتاتا ہے کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے اور خدا نخواستہ پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا ہے اور تھرو وائلنس کاٹنا ہے، اور 2 ٹولز اس کے ساتھ اور ہیں، ایک وائلنس کا ٹول ہے، ایک سوشل مینوور کا ٹول ہے، اور ایک سوشل میڈیا کا ٹول ہے۔ وہ ان تمام ٹولز کو استعمال کر کے، اور یہ جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں، پروپیگنڈا اگینسٹ اسٹیٹ ہے، اور انڈر ڈیولپمنٹ کو انہوں نے اپنے پروپیگنڈا ٹول کا سب سے بڑا حصہ بنا ہوا ہے، جس طرح مسنگ پرسن کے پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہے، یہ اس کو ٹولز کا حصہ بنا کر اس محرومی کو، یہ تو وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریزن نہیں ہے، کیونکہ لڑنے والا یہ ریزن بتا نہیں رہا۔ جہاں تک خواتین کی خود کو، دس از نتھنگ نیو۔ یہ کیا دنیا کے باقی حصوں میں اندرا گاندھی کو ایک عورت نے نہیں مارا تھا؟ کیا ایمن الزواری یا اسامہ بن لادن ڈپرائیوڈ تھے؟ کیا بالاج مری ڈپرائیوڈ تھے؟ کیا اکبر بگٹی ڈپرائیوڈ تھے؟ یہ لوگ ڈپرائیوڈ لوگ تو نہیں ہیں، یا باقی لوگوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ ڈپرائیوڈ تھے۔ یہ ریڈیکلائز ہونا، اس کے لیے غربت ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا یا جاہل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک بلینڈ ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا، جس کو ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی خاص کمی تو نہیں ہوئی؟ اگر 24 اور 25 کا آپ جائزہ لیں تو 25 جون کے بعد ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈز آ رہا ہے۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ دیکھیں سلیم بھائی، یہ ایگزامپل کچھ اس کی ایسی ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی بڈی، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا ہوگا، لیکن کم سے کم ہم آئے تو ہم نے وہ جو ایشوز تھے ان پر جو پیر رکھ کر ان کو اس طرح ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بدبو باہر نہ آئے۔ وی اوپن دیٹ، اور ہم نے اس کی صفائی شروع کی ہے۔ تو انیشیلی آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بلوچستان کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ احتجاج کے نام پہ بند نہیں ہوں گی۔ یہی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، یہی ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے۔ آج الحمدللہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو بلوچستان کی کوئی سڑک احتجاج کے نام پر بند نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جس سے جو ڈس انٹیگریشن ہے سوسائٹی کی، جس کی طرف آپ کا بھی ممکن ہے اشارہ ہو، اس کی وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، سوشل میڈیا، واٹ ایور، بیڈ گورننس، یہ ساری چیزیں اس کو کمپلیمنٹ کر کے یوتھ کو یا ایک عام بلوچستانی کو ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے ٹورڈ اسٹیٹ۔ اس کی انٹیگریشن بہت ضروری ہے۔ فار دیٹ واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن صرف 2 ہیں، ایک کہ گورننس کو امپروو کیا جائے، اور دوسرا ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا، جو کالج کا ہے، اور جو لوگ ہیں، 55,000 پلس انگیجمنٹس جو ہیں وہ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے کیے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں مل کے کیے ہیں تو اس میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمانڈر 12 کور ہیں، انہوں نے اور ہم نے مل کے یہ جو ایک آئیڈیا ہے وہ آیا، اور ہم نے 55,000 پلس انٹریکشنز ہمارے ڈپٹی کمشنرز نے میرے لیول پہ، گورنر صاحب نے، کمانڈر 12 کور نے، تو مل کے یہ 55,000 انٹریکشنز کی ہیں لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکیں، لوگوں کو جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اسی طرح یونیورسٹیز کے ساتھ، آئی مائی سیلف گو دیئر، گورنر صاحب جاتے ہیں، کمانڈر جاتے ہیں، 10 گھنٹے وہاں گزارتے ہیں، 5 گھنٹے گزارتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کے سخت سے سخت سوال کا کوشش کرتے ہیں کہ بڑے احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ان کو بتا سکیں کہ ان کو جو بلوچستان کے بارے میں ایک خوبصورت سٹوری ہے، وہ جو سٹوری ٹیلنگ نہیں کی گئی، وہ سٹوری ٹیلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کوشش تو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ کی حکومت کی عملداری عملاً وہ کوئٹہ کے ایک محدود علاقے تک محدود ہے اور باقی جگہوں پہ ملیٹنٹ کا کنٹرول ہے؟ دیکھیں، دس از واٹ پروپیگنڈا از، دس از ناٹ دا ریئلٹی۔ ریئلٹی از کہ پاکستان بلوچستان کے کسی ایک انچ کو بھی ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی ٹیررسٹ کی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دے کیم آن روڈس یا ہمارے کسی سینٹر میں آتے ہیں، 5 سے 10 منٹ 20 منٹ وہاں گزارتے ہیں، وہاں سے ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہی ٹائم ہوتا ہے رسپانس کا، کہ جو سیکورٹی فورسز نے اپنا رسپانس میکینزم بنایا ہے۔ یہ بھی اب پاسٹ کے خیر کیسے ہو گئے، یہ بھی اس کا ٹرینڈ بھی بہت نیچے آ رہا ہے، اور وہ وہاں سے پھر اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں۔ پھر جو ان کے لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں، چاہے وہ باقی جگہوں پر ہیں، ٹی وی سکرینز میں ہیں، وہ پھر اس کو اس پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے بلوچستان میں جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اس طرح اسٹیبلش نہیں ہے۔ یس، کئی جگہ پر ایشوز ہیں، بلوچستان کے اپنی فرجیلٹیز ہیں، ایک
واسٹ ایریاز ہیں، ایک پہاڑی سلسلے ہیں، اسٹیٹ کا جو کمپوننٹس ہیں وہ وہاں تک اس اینڈ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں، لیکن ان مسائل کا حل بھی تو ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ لوگوں نے صرف آپ کو مسائل بتایا 30 سال بلوچستان کے، ہم نے ان کے حل کی طرف پیش قدمی کی ہے. اور وہ پیش قدمی کے لیے سب سے بڑی اس کی ایگزامپل جو ہے، میں اس پہ جو کریڈٹ ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کا، کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک آئیڈیا کریٹ کیا ایک ڈی سی سیز کا، وہ پورے پاکستان کے لیے تھا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز تھی. اب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز میں کون لوگ تھے کہ سائلوز میں سارے کام کر رہے تھے، ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی پی اوز ہیں، یا ملٹری ایف سی کے لوگ ہیں، یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ان سب کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا. ہم نے اس میں اور ایڈ آن کیا، اس پہ شوگر جو ایڈ کیا، وہ کیا کہ ان لوگوں نے اپنا کام جب شروع کیا تو وین دے اسٹارٹ میٹنگ پیپل، تو لوگوں نے اپنے مسائل بتانا شروع کیے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے ان کو فنڈز دینا شروع کر دیے. تو دس ایئر وی آر گیونگ 1 بلین روپیز ٹو ایوری ڈسٹرکٹ ٹو دا ڈی سی سیز. اس میں اس کا جو میکنزم ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں دس از واٹ بلوچستان واز، کہ کمیشنز یا اس طرح کی چیزیں، اس سے کرپشن کا جو عنصر ہے اس کو ختم کیا ہے. گراؤنڈ پہ جو ایک عام بلوچستانی ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے، اس کا جو مسئلہ ہے اس کے گھر پہ، اس کی دہلیز پہ حل ہونے جا رہا ہے. اور اس کو ہم اور ایڈ آن کر رہے ہیں. ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 8 بلین روپیز جو ہے وہ دیے ہیں پیسے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے، وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا ڈی سی سی کا پلان ہے وہ بڑا سکسیزفل ہے. اور سلیم بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج تک کسی نے ڈیٹاز تو لیے نہیں، آج تک بلوچستان میں کسی نے سرویز تو کیے نہیں. ہم نے پہلی دفعہ ایک فرم ہائر کی، انڈیپینڈنٹ فرم ہائر کی، اور ہم اس ڈیٹا کو اب شیئر بھی کر رہے ہیں، پبلک بھی کر رہے ہیں، کہ جو ہم نے ہاؤس ہولڈ سرویز کیا. آپ کو پتہ ہے گیلپ پاکستان پورے پاکستان میں شاید 5000 ہاؤس ہولڈز کا سروے کرتا ہے. ہم نے صرف بلوچستان میں 5000 پلس ہاؤس ہولڈز کا سروے کرایا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز کس طرح بنائے، کس طریقے سے لوگوں کو جو بینیفٹ ہے اس کا ڈیولپمنٹ کا وہ ان کو مل سکے. تو وہ اب ہم سروے پبلک کر رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہمیں گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کیا ہے لوگوں نے. بہت ساری ہماری جو چیزیں تھیں اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ ہیلتھ ریفارمز ہیں، جیسے ایجوکیشن ریفارمز ہیں. آج 3200 اسکولز ان ڈی سی سیز کی وجہ سے، اور 15,000 ٹیچرز کی میرٹ پہ ریکروٹمنٹ. میرا آج بھی یہ دعویٰ ہے، میں پبلک فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ 99% جو ریکروٹمنٹ ہم نے کانٹریکٹ بیسس پہ کیے ہیں تھرو جو ہم نے ڈیوالو سبجیکٹ کے طور پہ لیا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں جو بند تھے، کئی سالوں سے بند تھے. اب ہمارے 80% پلس اسکول، بلکہ 90% اسکولز آر اوپنڈ. ہمارا اب یہ دسمبر جو تھا وہ ٹارگٹ تھا کہ ہم 100% جو سردیوں کی چھٹیاں ہماری ختم ہوں گی مارچ میں، تو بلوچستان کا ایک اسکول بھی بند نہیں ہوگا، ایک اسکول بھی. ہاں، ماں سوائے ان 2-4 اسکولوں کے 2% ہو سکتا ہے، 3% ہو سکتا ہے، جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ اسکولز اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ایک ہی گلی میں 2 اسکول بنائے گئے ہیں، تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہم گلی کا ایک اسکول چلا دیں اور ایک بند رہے. وہ ہم اپنا ریسورس کیوں ضائع کریں اس پر. ادروائز کوئی ایسا اسکول جو ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے بند ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح ہیلتھ میں اب 164 ایسے BHUs تھے کہ جو بند پڑے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر کے چلانا شروع کر دیا ہے. 1.2 ملین 12 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوں گے سالانہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ریفارمز ہیں. آج دور دراز علاقوں میں کانٹریکٹ پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب. بگٹی صاحب، ماضی کے حکمران بھی اسی طرح کے دعوے کرتے رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور آبادی کم ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت مشکل بھی ہے. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کرپشن بھی سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے؟ اب آپ کی بات میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن میرے لیے بڑا چیلنج ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیررزم. کرپشن بڑا چیلنج ہے ایز کمپیئر ٹو کلائمیٹ چینج ایون. حالانکہ اس وقت پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے، کہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ کرپشن تھا. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کرپشن ختم ہو گئی، لیکن میرا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ آج
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی پازیٹیوٹی بلوچستان کی طرف نظر آ رہی ہے. جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا ڈویژن ہے, وہ بھی آج یہ بات کہہ رہی ہے اپنی رپورٹس میں کہ بلوچستان جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس کا ختم ہونا تو ناممکن ہے, لیکن کم ہونا ممکنات میں سے ہے. اور میریٹوکریسی کی ہے اس کا. آج بلوچستان میں جتنے بھی ایس پیز لگے ہوئے ہیں 99% ایس پیز جو ہیں وہ میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں, 99% ڈپٹی کمشنرز میرٹ پہ لگ رہے ہیں. اور ہم پولیٹیکل لوگ انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں ان پوسٹنگ ٹرانسفرز میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, اور یہ بات درست ہے کہ جو حکمران آتا ہے وہ یہی دعوے کرتا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی کر کے آپ کو دکھایا. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز بڑے تھوڑے ہوتے ہیں, 250 بلین 200 بلین روپیز کے لگ بھگ ہوتے ہیں جو ہمارا اے ڈی پی کا سائز ہے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کا. اب وہ اس کی جو اسپینڈنگ تھی وہ 60%, 70%, 30%, 40% ہر سال ہوتی تھی. دیٹ مینس کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے 200 ارب خرچ کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. دس از فرسٹ ایور ٹائم اینڈ فرسٹ ایور گورنمنٹ جنہوں نے 100% اسپینڈنگس کی ہیں. اور اس سال بھی ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں ہم اس سے اہیڈ ہیں, فار اہیڈ ہیں. تو بیفور جون ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری اسپینڈنگز ہیں اس کو 100% تک کر دیں گے. دس از واٹ آئی ہیو ریکویسٹڈ آنریبل پرائم منسٹر اینڈ منسٹر پلاننگ. لاسٹ میٹنگ جو ابھی لاسٹ ویک ہوئی ہے, 2 دن پہلے ہوئی ہے, کہ آپ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو بجٹڈ اسکیمز ہیں ان کا فلو ہمارا زیادہ کریں, سو دیٹ ہماری یہ کیپیسٹی اب بن گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کیا گلا رہتا تھا کہ ہم آپ کو اسکیمز دیتے ہیں اور وہ اسکیم ٹائملی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ فلو بڑھائیں, ایلوکیشنز بڑھائیں, اور ہم آپ کو وہ اسکیمیں کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے. تو اس 100% ڈیولپمنٹ کی وجہ سے میرے پاس سارے فگرز ہیں کہ 800+ واٹر سپلائی اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں. اسی طرح جو یوٹیلائزیشن ہے اسکیمز کی 3000+ اسکیمیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں اس 100% اسپینڈنگ. وفاق کیا دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے وفاقی حکومت کا 2 ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ امپروو ہوئی ہیں. ون یہ کہ جو ہماری اسکیمیں ہوتی تھیں اس میں ہمیشہ ایلوکیشنز بڑی تھوڑی ہوتی تھیں. اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بہت اچھی ایلوکیشنز دی ہیں. 250 بلین پلس ہماری اسکیمز کی ایلوکیشنز ہیں. 1000 ان کا پورٹ فولیو ہے. تو اندازہ لگائیں 1000 سے یہ 250 جو ہے ہمیں ملے ہیں. یہ N25 کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لیوی سے کاٹے گئے اور پورے پاکستان کے اس میں آپ کا بھی شیئر تھا, کے پی کے لوگوں کا, سندھ کے لوگوں کا. آپ نے دیکھا کہیں ہوا اینڈ کرایہ نہیں مچا کیونکہ بلوچستان کا نام لیا گیا اور بلوچستان کو وہ پیسے ملے. تو 2 سال کا پروجیکٹ تھا جو وزیر اعظم نے حکم دیا ایف ڈبلیو کو کہ 1 ایئر میں اس کو کمپلیٹ کریں. ڈیولائزیشن ہے N25 کا, یہ اس پہ 400 بلین روپیز ہے, وہ اس سے زیادہ ہیں تو اس کے علاوہ ہیں. سو میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں جو سپورٹ ظاہر ہے ڈو مور کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہماری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوں, لیکن لمیٹڈ ریسورسز میں وہ ہمارے لیے یہ پیسے جو ہے 1 ٹریلین کے ٹرانچ میں جو ہے وہ 250 بلین پلس جو ہے وہ ہمیں دیے گئے ہیں اس دفعہ, اور وچ از اے گڈ ایلوکیشن. اچھا, لا اینڈ آرڈر کی طرف ذرا دوبارہ آتے ہیں. یہ جو بی ایریاز کو آپ نے اے ایریاز میں کنورٹ کیا ہے, تو یہ ایکسرسائز تو ماضی میں بھی نہیں ہوا تھا اور ماضی میں ناکام نہیں ہوا تھا. ناکام تو اس کو اس وقت کہیں کہ جب اس کو کوئی چلنے دے. ایک درخت لگائیں آپ اس کو, اور اس کو نہ کوئی کھاد اور پانی دیں, اور پھر اس کو اکھاڑ کے دیکھیں وہ جڑ پکڑ رہی ہے یا نہیں پکڑ رہی ہے. ودن اے ایئر اور سو اس کو تو آ کے اس گورنمنٹ نے ود 1 اسٹروک آف پین ختم کر دیا. اور ہم نے آ کر اس کو جب ایریاز میں کنورٹ کر رہے تھے تو وی ٹک 1 لانگ ایئر. سلولی اینڈ گریجولی ہم نے اس کو کرنا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس کو کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ ہم اب اس صدی میں نہیں رہ رہے ہیں. اور لیویز فورس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا کہ یہ لیویز فورس جب ریز ہوئی تو اس کے 3 کمپوننٹس تھے. 1 ٹرائبل سسٹم, نمبر 2 جو میجسٹریٹی پاس تھے وہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس تھے. 3rd واز لیویز اٹ سیلف. اب ٹرائبل سسٹم از ڈائنگ اٹس نیچرل ڈیتھ, کہ اب اس صدی میں تو اب ٹرائبل سسٹم کی گنجائش نہیں رہی ہے, وہ اپنی نیچرل ڈیتھ کی طرف جا رہی ہے. مجسٹریٹی ہم نے خود ختم کر دی, تو صرف لیویز کا کمپوننٹ رہ گیا تھا. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک ٹرینڈ پولیسنگ ہونی چاہیے اور ایک جیسا نظام پورے بلوچستان میں ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت شاید پاپولر ڈیسیجن نہ ہو, بٹ اٹ از اے کریکٹ ڈیسیجن,
اور یہ وقت آنے والے وقت ثابت کریں گے لیکن ٹرائبل سسٹم تو مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے اور سرداری نظام اب بھی بلوچستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ کا یہ نظام چل جائے گا؟ دیکھیے، جو ابھی ہم نے سروے کرایا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ابھی اس کو ہم پبلک بھی کریں گے، اس سروے کا رپورٹ یہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس سروے کا رپورٹ یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے ٹرائبل بیسس پہ یا سرداری سسٹم پہ ووٹ دینے کا ایک کوسچن ہے کہ آپ ووٹ کس پہ دیں گے، تو وہ جو تھا وہ کارکردگی کی بنیاد پہ میکسیمم نمبر آف لوگوں کا ووٹ تھا۔ 2% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ٹرائبل سسٹم پہ ووٹ دیں گے، تو وہ ٹرائبل سسٹم نیچرل ڈیتھ مرنے والی ہے یا مر چکی ہے یا آلموسٹ مر چکی ہی کا مناسب لفظ ہے۔ اچھا، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا تھا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہنا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز بلوچستان میں اگر میں کہوں کہ بالکل بھی مینجمنٹ نہیں ہوئی تو یہ ایک فالس سٹیٹمنٹ ہوگی، لیکن اگر اس کو یہ کہنا کہ بلوچستان میں بالکل ہی 100% جو ہے وہ مینجمنٹ ہوئی ہے اور بالکل ہی اس کو جو ہے وہ مینج کر کے الیکشن کرائے گئے، تو سلیم بھائی صرف 11 لوگ نئے ہیں آؤٹ آف 51، باقی تو سارے وہ ہیں، کوئی 5ویں دفعہ آ رہا ہے، کوئی 4تھی دفعہ آ رہا ہے، کوئی دوسری دفعہ آ رہا ہے، کسی کے باپ نے سیاست کی ہے، کسی کے دادا نے سیاست کی ہے، ہر ایک کے حلقے ہیں، کوئی ہارا ہے بھی تو رنر اپ ہوا ہے پچھلے الیکشنز میں، اس سے پچھلے الیکشن میں وہ جیتا ہوگا، تو یہ ایک پرسیپشن ضرور ہے، یہ بھی اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہے کہ پروپیگنڈا اس طرح کا کیا جائے کہ ان مسائل کی جڑ جو ہے وہ شاید یہ ہے۔ دیکھیے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کا جو رہ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 2013 کے الیکشنز میں یہی باتیں کی گئیں ہماری کچھ نیشنلسٹ جماعتوں کے بارے میں، آج وہ نیشنلسٹ جماعتیں نہیں ہیں، تو بلوچستان میں پولیٹکس ہے کیا؟ میں بار بار ہر پروگرام میں، آپ کے پروگرامز میں بھی اور باقی پروگرامز میں بھی کہتا ہوں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے جس کا ایک سائزیبل قسم کا ایک نمبر ہمیشہ سے بلوچستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پشتون نیشنلسٹ جو ہے وہ اب 2 حصوں میں بٹ گئے، بلکہ 2 حصوں میں تو پہلے تھے، اب 3 ہو گئے ہیں۔ پہلے ANP اور PK میپ تھی، اب محمود خان صاحب کی جماعت بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، خوشحال خان نے اپنی جماعت بنا لی۔ یہ ان کا کمپٹیشن، اور پھر ایک بلوچ نیشنلسٹ جو 3-4 حصوں میں آلریڈی بٹے ہوئے ہیں، اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی نیشنل پارٹی ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب کی پارٹی ہے، یہ آپس میں ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور میجورٹی جو ہے 71 سے لے کر 71 جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، اس میں بھی تو جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں ان کو کمپلیٹ میجورٹی نہیں ملی تھی، ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تھی۔ تو جو فیڈرلسٹ جماعتیں ہیں، جو فیڈرلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں، اس کی ایک میجورٹی ہے، اس کا ایک میجورٹی کا سائز ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت فریکوینٹ چینجز کرتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں، کبھی وہ PMLN کا حصہ ہوتے ہیں، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتے ہیں، پھر ایک تجربہ جو ہے وہ لوگوں نے مل کے کیا کہ ایک خود اپنے سے جماعت بنا لی، تو لہٰذا وہ لوگ ہیں جو فیڈریشن کی پالیٹکس کرتے ہیں، اور ان کا ایک اپنی میجورٹی ہے، وہ ہمیشہ بلوچستان کی اسمبلی میں رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فالس پروپیگنڈا ہے کہ بلوچستان کی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے۔ مینجمنٹ، یہی مینجمنٹ آپ کو باقی جگہوں پہ نظر آتی ہے، کہیں کینڈیڈیٹ خود کر رہا ہوتا ہے، کہیں پر اس کو ڈپٹی کمشنر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کہیں پر جو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کسی ایک مخصوص کینڈیڈیٹ کو تھوڑی بہت سپورٹ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی، میں نے آپ کو کہا کہ صرف 51 کا آپ نکال لینا کہ اس 51 میں سے اگر مینجمنٹ ہونی ہوتی تو آپ ساؤتھ میں دیکھیں، ساؤتھ میں مینجمنٹ زیادہ آسان تھی۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نیشنلسٹ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، وہاں سے جیتے ہیں، پھلین بلوچ صاحب وہاں سے جیتے ہیں، رحمت بلوچ صاحب وہاں سے جیتے ہیں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہاں سے جیتے ہیں، یہ سارے اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو مینجمنٹ تو وہاں زیادہ آسان تھی ایز کمپیئر ٹو کوئٹہ یا ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف بلوچستان۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی نسل در نسل وہ سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے آپ کو الیکشن سے الگ رکھا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ہمدردیاں ملیٹنٹ کے ساتھ تھیں؟ میرا پھر یہ سروے میں، ہم نے سروے میں، جس سروے کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے۔ آئی پاور ایک پنجاب بیسڈ کمپنی ہے جنہوں نے یہ سروے کیا ہے، اس میں 20% لوگ جو ہیں، اس میں اپنی آئیڈینٹی بھی ہم نے چھپا لی ان کی کہ وہ کون لوگ تھے یا کون نہیں تھے۔ 20% لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، الیکٹورل سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ باقی 80% بلوچستان تو جو ہے وہ اس پہ بلیو کرتا ہے۔
اور اس سسٹم کا حصہ رہتا ہے. لوکل باڈیز کے الیکشن کی آپ ایگزامپل لے لیں کہ لوکل باڈیز الیکشن جو لاسٹ ٹائم ہوئے ہیں، لاسٹ ٹرم جو ہوئی ہے، پورا بلوچستان یہ کہتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اٹ واز میں سمجھتا ہوں اگر 100% نہیں تو 80-90% فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. تو کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور جو جماعتیں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، ان تمام جماعتوں نے تو الیکشنز میں حصہ لیا، الیکشنز پروسیس پہ ٹرسٹ کیا ہے، آج بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. ناظرین، بگٹی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب. بگٹی صاحب، جو ملیٹنٹ ہیں تو حکومت ابھی تک ان کو کیوں قابو نہیں کر سکی، اور ابھی تک ان کے پاس یہ صلاحیت کیوں ہے؟ کبھی جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا وہاں پہ ٹرپ کینسل ہو جاتا ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ شاید کوئٹہ سے باہر ان لوگوں کی عملداری ہے. دیکھیں، میں یہ کہوں کہ واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، اٹ از ناٹ پاسبل. ہم نے پورا بلوچستان کا ایک ایک انچ پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو مسکرینٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں دے ہیو ٹو بریچ اے انچ. ٹائم کا انیشیٹو، جگہ کا انیشیٹو ہمیشہ سے ٹیررسٹ کے پاس ہوا ہے، لیکن اس کا ٹرینڈ میں آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن وہ کم ہو رہا ہے. واٹ وی ہیو ڈن سو فار. اب آپ دیکھیں کہ اس سال ہمارے جو آئی بی اوز ہیں وہ کوئی 50,000 پلس آپریشنز ہیں ہمارے. 790 کے قریب ہم نے ٹیررسٹ مارے ہیں صرف ایک سال میں، جو ہائیسٹ نمبر ہے پچھلے کئی دہائیوں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آئی بی اوز کنڈکٹ کرنا بند کر دیے ہیں، آئی بی اوز ہو رہے ہیں. لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں اس لڑائی کو کہ اس لڑائی کے لیے کتنی مشکل لڑائی ہے کہ ون، آپریٹنگ ان گرے، پروفیسرز، اسٹوڈنٹس وہ اس لڑائی کا حصہ ہیں. اس کے بعد سوسائٹی میں پہچانا ہی نہیں جاتا ہے کہ دشمن کدھر دوست کدھر. اگر یہ پہچانے جاتے تو آپ نے دیکھا جن کے امام پہ یہ لڑ رہے ہیں تو وہ تو مئی میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا حال ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپریشنز اور پھر طاقت کا استعمال، ہم نے کہیں بلوچستان میں طاقت کا استعمال اس طرح ریاست نے نہیں کیا جیسے کے پی میں کیا. کیا بلوچستان کا ایک گاؤں آج تک خالی کرایا گیا ہے آپریشن کے نام پر؟ آپ سے بڑا گواہ اس کا کون ہے کہ پورا مالاکنڈ ڈویژن، پورا وزیرستان، نارتھ اینڈ ساؤتھ بوتھ، ساروں کتنی میس مائگریشن کرا کے وہاں پر ملٹری آپریشنز کیے گئے. یہاں پر تو ملٹری آپریشن بلوچستان میں ہو ہی نہیں رہا. بلوچستان میں تو چھوٹے چھوٹے آئی بی اوز کنڈکٹ ہوتے ہیں، اور اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررسٹ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ملٹری آپریشنز کیے جائیں. وہ ہماری جو پیراملٹری فورسز ہیں اور جو ہماری اپنی سی ٹی ڈی ہے وہ انف ہے ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کا. آپ نے ایک رائز دیکھا، اس رائز کی ریزنز تھی. اس رائز کی ریزن افغان فورسز کا وڈرول تھا فرام یو ایس فورسز کا یا نیٹو فورسز کا. اس وڈرول کے بعد 30 سال کا سامان افغان نیشنل آرمی کو دیا گیا کہ 30 سال تک وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں گے، لیکن وہ تو 72 گھنٹے بھی اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکے. اور وہ جو گیجٹ تھا، اسپیشلی جو نائٹ کیپیبلٹی تھی، وہ گیجٹ جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں اور ٹیررسٹ کے ہاتھ لگ گیا، اور اس سے ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی. اب آپ دیکھیں کہ وہ ہم نے بھی اپنی کیپیسٹی بڑھانا شروع کر دی، سی ٹی ڈی نے اپنی کیپیسٹی بڑھانا شروع کر دی، فرنٹیئر کور نے بڑھانا شروع کر دی. تو اس سے آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہے، وہ ٹرینڈ نیچے جا رہا ہے. اگست آنورڈ جو ہے وہ پچھلے مہینے اس سے پہلے کوئی 100 واقعات ہوتے تھے، اب صرف 14 پہ آ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اور نیچے جائیں گے. یہ پینڈولم کی طرح فرام دا ڈے فرسٹ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہائیسٹ ہوتا ہے، کبھی اس طرف لوئسٹ پہ چلا جاتا ہے. اور پھر دوسری اس کی بڑی ریزن جو تھی، جو وہ باقی پاکستان میں دیکھتا ہوں میڈیا ہاؤسز میں، اس اپیزمنٹ کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے کہ جو ٹی پی کے ساتھ ہوئی، جو ٹی پی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کیے، ان کو ایک سپیس بھی دی گئی. یہی کام بلوچستان میں ہوا. بلوچستان کے کتنے کمانڈرز، ملیٹنٹ کمانڈرز ہیں جن کے آئے کہ نیم دیم، جن کو چھوڑا گیا، اینڈ لک ہاؤ دے رسپونڈڈ. انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس بنائے ہیں، دوبارہ جا کے ان کیمپس کا حصہ ہوئے ہیں. تو اپیزمنٹ نے اس ریاست کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. بلوچستان کے کیس میں دس از ناٹ فرسٹ ٹائم. اور پھر آپ دیکھیں بلوچستان کے کیس میں تو ہم کنسنسس بلڈ نہیں کر سکے. سب سے بڑا جو ڈاکومنٹ ہے آئین پاکستان کے بعد،
آپ کہہ سکتے ہیں COD کو بھی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جس پہ ہماری ملٹری سول تمام جماعتوں نے اکٹھے ہو کے بنایا نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی تھی اس کو تو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر وائلنس تھی اس کو آپ نے ایک اور نام دے دیا. کیا آپ ان کے ساتھ تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ادھر آپ نے مذاکرات کا ڈھونک رجایا ہوا ہے کہ بھائی جو ملیٹنٹ ہے جو وائلنس ہے کیا ڈیول مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس نیشن کو یہ لڑائی لڑی جا سکتی ہے کہ میرا سپاہی جو بیچارہ شہید ہوتا ہے اس کو وہ جو اس کا ساتھی ہے وہ شام کو جب ٹی وی ٹوین ان کرتا ہے تو بڑے بڑے اینکرز بڑے بڑے دانشور انٹیلیجنشیا پولیٹیشین مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک کنفیوژن ہے کہ وہ اس سے جو گولی آتی ہے اس کو ناراض بلوچ کا نام دے دیا گیا. نہیں تو وہ ناراض بلوچ اس کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے، ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ناراض پشتون دیوبندی کے ساتھ انگیجمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں وہ تو دوسرا معاملہ ہے نا. کیسے؟ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تو ماضی میں بھی انگیجمنٹس ہوئے ہیں نا. آج بھی میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں آج بھی آپ مجھ سے پوچھیں نا تو یہ میری خواہش ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو وہ اگر ڈائلاگ کے ساتھ ریزالو ہو جائے تو 100 بسم اللہ بالکل ہونا چاہیے. ڈائلاگ دیکھیں ڈائلاگ کا دروازہ تو کبھی ریاست نے بند نہیں کیا. میں نے اسمبلی فلور سے کہا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، آپ کے چینل کے توسط سے کہا ہے، ریسنٹلی ایک ٹرائبل جرگے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ڈیول مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ادھر تو ہم یہ کہتے ہیں لیکن ادھر جو دیوبندی ملا ہے اس کے بارے میں ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہے، جو کہ ٹھیک ہے جو کہ جائز ہے کہ وائلنس کا رائٹ جو ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے، وہ مونوپلی صرف سٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں اس ڈیول مائنڈ سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اینکرز میں ہے، جو ہماری انٹیلیجنسیا میں ہے، جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، سب جگہوں پر یہ کنفیوژن کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ 30 سال تک آپ کو جو بیانیہ دیا گیا ہے یہاں پر وہ بیانیہ یہ دی گیا ہے کہ محرومی کی بنیاد پہ لڑائی ہے، وہاں پر انڈر ڈیولپمنٹ ہے. دس از انپیرلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ولڈرنیس کو آپ بلوچستان کی انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور انپیرلڈ ڈیولپمنٹ تو ابھی یہ جدھر میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ سید پور ولیج ہے جہاں ہم کھانا کھانے جاتے تو ہیں. آپ نے بھی مان لیا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا ہے. نہیں میں نے یہ بیانیہ مانا نہیں ہے، میں تو اس بیانیہ کے متبادل آپ کو آرگومنٹس آپ نے فرمایا یہی کہ کچھ نہ کچھ ہوا، کچھ نہ کچھ تو مینجمنٹ میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں ہوتی ہے. کیا جو الیکشنز کراچی میں ہوتے تھے 2002 میں یا 2000 اس زمانے میں تو کیا وہاں مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی تھی؟ تو کیا وہ باقی پنجاب میں یہ مینجمنٹ یا سندھ میں یہ تھوڑی بہت مینجمنٹ یا KP میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے؟ تو یہ جو چھوٹی موٹی مینجمنٹ ہوتی ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ 100% فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے دیٹ از رانگ. لیکن اگر یہ کہیں کہ 100% مینیج ہوئے دس از آلسو رانگ. اچھا دوسرا جو اینکر ہے یا دانشور ہے یا کوئی رپورٹر ہے وہ یا کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، وہ جب وہ اوپینین بناتے ہیں کہ بلوچوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آپ نے خود فرمایا کہ پروفیسرز میں اس سوچ کے لوگ ہیں، دانشوروں میں اس سوچ کے لوگ ہیں، تو اسی لیے لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے بیانیے پہ یقین کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاپولر نیریٹو ہونا حق نہیں ہو سکتا، تو پاپولر نیریٹو کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. اب بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کیس میں، مسلسل آرگنائزڈ انداز سے سوشل میڈیا کا ٹول ہو، مین اسٹریم میڈیا کا ٹول ہو، ان کے لیجٹمیٹ وائسز جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر انہوں نے ایک بیانیہ گھڑا اور 30 سال تک گھڑتے رہے. اس کا کاؤنٹر کب آیا؟ آج بھی اس کا کاؤنٹر کتنے لوگ ہیں؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب کے علاوہ آپ کو کیا کون ملے گا؟ یا شفیق الرحمان مینگل صاحب کی نام لے لیں. وائی؟ بیکاز پیپل آر افریڈ ٹو لوز دیئر پولیٹیکل یہی چیز کیپٹل. جو کہ انوار اللہ کاکڑ اور سرفراز بگٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو اس چیز کو لوگ اس ثبوت کے لیے، اس بات کے ثبوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جی بلوچ وہ اس ریاست یا اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ جب پرائیویٹلی ہمارے دوست بیٹھتے ہیں، ایون نیشنلسٹ دوست بیٹھتے ہیں، ان کا نیریٹو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب وہ پبلک فورمز میں جاتے ہیں تو ان کا نیریٹو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیشنیٹ ہوتے ہیں. جب ریاست نے اپنا نظریہ بدلا 2018 کے بعد، حکومت نے اپنا نظریہ بدلا عمران خان کی سربراہی میں، کیا آپ اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ میں نے اور انوار اللہ کاکڑ نے اپنا نظریہ نہیں بدلا؟
ہم اس وقت بھی کھڑے رہے. ایون جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ISI نے جب یہ اپیزمنٹ کی پالیسی شروع کی تو کیا ہم کھڑے نہیں رہے؟ کیا ہم نے 1 انچ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹے؟ تو آنسر واز نو. اب کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ کیوں، 2 ریزنز ہیں اس کی. ایک ریزن ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل لوگوں کا پاپولر نیریٹو کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے لوز ہوتا ہے. ہم کیونکہ اسٹیٹ کو مقدم سمجھتے ہیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل سے، تو اس کی وجہ سے ہمارا نیریٹو جو ہے وہ وہی رہتا ہے. اب باقی لوگ جو ہے اگر، اور دوسری ریزن کہ ایک خوف کا عنصر ہے. تو کیا TTP کے اگینسٹ آج KP کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بات کر پا رہی ہے؟ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ کیا TTP دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا وہ معصوم لوگوں کو قتل و غارت نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بار بار اینکر ان سے کہہ رہے تھے کیا آپ ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. کیا ریزن تھی اس کی؟ موت کا خوف. تو یہ ریزن وہاں پر بھی موجود ہے نا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کا یہ بیانیہ ہے کہ ان کو غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے، اس کی شواہد کیا ہیں؟ یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا بیانیہ ہے. پاکستان کی حکومت نے 2 وزیر اعظم نے، وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے جو ڈوزیئرز دیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جو ایویڈنسز دیے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اٹ از انٹیلیجنس ڈریون وار. یہ تو اب اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ ناؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایویڈنسز کیا ہیں، کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ سالڈ ایویڈنسز ہوتے ہیں. دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس پر ہم وہ ایویڈنسز کو ذکر کریں. سرکمسٹانشل ایویڈنسز کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے. کیا ڈاکٹر اللہ نذر کا علاج کدھر ہوا جب وہ زخمی ہوئے؟ ابراہیم بگٹی صاحب کے بچے کی ولادت کس ہاسپٹل میں ہوئی؟ ایوری ون نوز. سو یہ سپورٹ جو ہے اور ان کی ٹریننگز، ان کی فنڈنگز، وہ ساری کہاں سے ہوتی ہیں؟ تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں، یہ اب بات طے ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ یہ ایک پراکسی ہے. آج جتنے بھی ہمارے ٹیررسٹ ہیں وہ یورپ میں یا ہمارے ہمسایہ ممالک میں رہ رہے ہیں، وہ اسٹیٹ پیٹرنیج میں نہیں رہ رہے. کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کی لگژریس لائف کو سپورٹ کر رہا ہے؟ عام بلوچ کو تو ایک لاحصل جنگ میں ڈال دیا گیا. عام بلوچ تو آج اگر یہ ڈبیٹ کرے گی، میں بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں جا کے یہ بات کرتا ہوں، بلوچ علاقوں میں جا کے بات کرتا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ کا دورہ کرتا ہوں کہ بلوچ کو ایک لاحصل جنگ میں سلیم بھائی ڈال دیا گیا ہے. کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا واٹ از دا گول؟ گول یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان. یہ تو اچیو نہیں ہو سکتا ایک آرگنائزڈ آرمی کے ہوتے ہوئے. وائلنس کے ذریعے یا کسی اور مینز سے یا سوشل میڈیا میں بیٹھ کے تو آپ اچیو نہیں کر سکتے. ماں سوائے کشت و خون کے بلوچ قوم کو مل کیا رہا ہے؟ ٹھیک. میر سرفراز بگٹی صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، ہمیں وقت دینے کے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، جرگے سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.